غوث پاک کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت امام حسن بصری تقریباً 350 سے 400 سال پہلے کہتے ہیں کہ بغداد میں ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ ظاہر ہوگا اور وہ بغداد کی جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کر کہے گا قدمی ہاذہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور وہ ولیوں کا سلطان اور تاجدار ہوگا۔ امت محمدیہ میں اللہ نے کسی ولی کو وہ شان عطا نہیں فرمائی جو شان اللہ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمائے گا۔ غوث پاک کی ولادت سے پہلے یہ بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت امام حسن عسکری جس وقت دنیا سے کوچ کرنے لگے، دنیا سے تشریف لے جانے لگے، تو آپ نے آخری مرتبہ جب نماز ادا فرمائی تو اپنا مصلی لپیٹا اور مصلی لپیٹ کر کے اپنے شہزادے کو دیا اور فرمایا جب تمہارا انتقال ہونے لگے تو تم جس کو معتبر سمجھنا یہ مصلی اس کو دینا، جب اس کا انتقال ہونے لگے تو وہ جس کو معتبر سمجھے یہ مصلی اس کو دے، اس کا انتقال ہونے لگے تو یہ مصلی وہ اس کو دے جس کو وہ معتبر سمجھتا ہے۔ کہا بابا یہ مصلی جو منتقل ہوگا تو جائے گا کہاں؟ ارشاد فرمایا بغداد میں ایک بندہ ظاہر ہوگا، اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، یہ مصلی اس کو دیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ میں کسی ولی کو وہ مقام عطا نہیں کیا جو مقام اللہ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں آج ہماری ولایت کے ڈنکے ہیں، لیکن اسی زمین پر ایک ایسا جوان ظاہر ہوگا کہ جو کہے گا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر، تو سارے ولی اس کے آگے اپنی گردن کو جھکا دیں گے۔ سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ پیران پیر کی شان یہ ہے کہ آپ کی آمد سے پہلے ہی غلغلہ ہو رہا ہے کہ سید الاولیاء آنے والا ہے، سید الاولیاء آنے والا ہے، ولیوں کا سلطان آنے والا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جب میرے آقا علیہ السلام ماں کے پیٹ میں تشریف لائے تو انبیاء آ کر بشارت دیتے ہیں کہ تمہارے یہاں آمنہ تمہارے یہاں نبیوں کا سردار آنے والا ہے۔ جب غوث پاک ماں کے شکم میں آئے تو امام الانبیاء خود تشریف لائے، فرمایا امت الجبار تو ولیوں کے سلطان کی ماں بننے والی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ و تشریف فرماتے ہیں جب میں ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا تھا حمل کی شکل میں تو میں لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنا کرتا تھا، یہ ان کے نانا کی شان ہے۔ غوث پاک کی شان دیکھیں، ماں کے شکم میں رہ کر کے کس طریقے سے آپ اپنی کرامت کا اظہار کر رہے ہیں۔ لوگ یہ کہیں کہ اس کا ثبوت کیا ہے، یقیناً میں اس پر دلیلیں پڑھ سکتا ہوں لیکن وقت میں گنجائش نہیں، جس کو دلیل چاہیے مجھ سے آ کے ملاقات کریں۔ حضور غوث العظم دستگیر کی سیرت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ایک مرتبہ ان کی امی نماز پڑھ رہی ہے اور آپ نے نماز میں کچھ جلدی کر دی، یعنی معمول سے ہٹ کر کے نماز تھوڑا سا تیز پڑھنا شروع کیا تو اندر سے آواز آئی امی اللہ کی عبادت ذرا اطمینان سے کریں۔ آپ کی امی جان کہتی ہے اب تک مجھے کوئی امی کہنے والا نہیں تھا، میں نے دائیں بائیں دیکھا یہ امی کہہ کے لقمہ کون دیتا ہے۔ یہ میری پوری گفتگو آپ توجہ سے سنیں، اس کا عین بڑا حسین ہوگا، آپ کو پتا چلے گا بھی۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی ابھی۔ اللہ اکبر، غوث العظم دستگیر کی امی کہتی ہے اب تک کوئی امی کہنے والا نہیں تھا، میں نے دائیں بائیں دیکھا امی کہہ کے کون پکار رہا ہے، اس لیے کہ امی کہنے والے جو ہے وہ یوں اچانک تھوڑی زمین پر ابل آتے ہیں، یہ آسمان سے تھوڑی برستے ہیں۔ امی کہنے والا 2 سال تک کے دودھ پیتا ہے تب کہیں جا کر لقمت کے ساتھ امی کہتا ہے، لیکن ابھی کوئی دنیا میں یہ امی کہنے والا کون ہے؟ تو کہتی جب پیٹ کی طرف میں نے توجہ کی تو میرے شکم سے آواز آ رہی تھی امی اللہ کی عبادت ذرا اطمینان سے کرنا، دنیا حیران ہے، عبد القادر کا یہ مقام ہے تو نبیوں کے امام کی شان کا عالم کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، نگراں سنی دعوت اسلامی،
सुभान अल्लाह, रसूल सुभान पाक अल्लाह। तशरीफ लाए तो मोहरे नबूवत लेकर के आए, गौसुल आजम तशरीफ लाए तो मोहरे विलायत लेकर आए। आप कहेंगे ये मोहरे विलायत आप कहां से लाए? मोहरे विलायत तोहफतुल कादरिया हजरत शेख अब्दुल मुआली की उठा करके देखें, मुल्ला अली कारी की किताब उठा करके देखें, तफरीउल खातिर उठा करके देखें, और फिर फतावा रज़विया उठा करके देखें। फतावा रज़विया में इख्तिसार और दूसरी किताबों में उसकी तजैब तफसील मौजूद है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब लामकां पर जाना चाहते थे, उस वक्त मेरे सरकार की बारगाह में ना अभी जब जिब्रील है, ना रफरफ है, ना बुराक है। अल्लाह अकबर, लगाम छूटी, उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। उस वक्त जिब्रील भी नहीं वहां जा रहे हैं। आकाए करीम को निदा आती है, उदन मिन्नी उदन मिन्नी उदन मिन्नी उदन मिन्नी, महबूब और करीबा, हबीब और करीबा, हबीब और करीबा, प्यारे और करीबा। शारे बुखारी मुल्ला अली कारी लिखते हैं कि जिस वक्त मेरे आका ने मकां से ला मकां जाने की तरफ कदम उठाना चाहा, अभी हुजूर मकाम के इख्तिताम पर है और ला मकां की शुरुआत होने वाली है, अभी कोई है नहीं, हुजूर ला मकां पे कदम रखना चाहते हैं। अब आप सोच सकते हैं, यहाँ तो तसव्वुरात भी जवाब देते हैं, कैफ के पर भी जलते हुए नजर आते हैं। कोई कहे तो क्या कहे, कोई सुने तो क्या सुने। मकां से मेरे नबी ला मकां पर जाना चाहते हैं, हुजूर के कदम उठते नहीं, उदन मिन्नी किसका शौक खींचता है। ऐसे में एक जवान जाहिर होता है और वो अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, ये मेरा कंधा हाजिर है, आप इस पर कदम रखें। उस वक्त उस जवान के कंधों पर मुस्तफा जाने रहमत ने कदम रखा, एक कदम अब्दुल कादिर के कंधे पर और दूसरा कदम लामकां पर। उस वक्त मेरे सरकार जिस वक्त लामकां पर गए तो अर्ज की, अल्लाह ये कौन जिसकी तरफ मेरा दिल खिंचता है। इस पर भी तो तवज्जो करें, नमाज में हो अगर इंसान तो दुकान मकान की तरफ दिल खिंचे तो ऐब है, नबी ला मकां पे जाके कहे ये जवान इतना पुरकशिश कैसे है कि इसकी तरफ मेरा दिल खिंचता है। आवाज आई, महबूब ये तेरी औलाद से है, इसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। जो मकाम नबियों में तुझे दिया है वो मकाम वलियों में इसको अता किया। उसी मेराज के कदम लेने की बरकत थी कि गौसुल आजम दस्तगीर जब पैदा हुए तो आपकी पीठ पर नबी ये पाक का नक्शे कदम मौजूद था, नक्शे पा मौजूद था हुजूर अलैहिस्सलाम। और सरकार ने दुआ दी, अल्लाह मेरा कदम इसने लिया, इसका कदम मेरी उम्मत के सारे औलिया ने। एक मर्तबा किसी साहब ने हुजूर की बारगाह में हाजिरी दी, अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, वो बगदाद का जवान कहता है मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है, उसको ये कहना जायज है कि नाजायज है? आका ने फरमाया, ये अब्दुल कादिर कहता है ना? हाँ या रसूल अल्लाह। सरकार फरमाते, वो अल्लाह के हुक्म से कहता है और हर वक्त अब्दुल कादिर मेरी नजरों में रहता है, ये मेरे गौस की शान है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इमामुल अंबिया को सबसे बदतरीन हालात जिस जमीन के हो गए थे और ज्यादा जिस जमाने में लोग बिगड़ गए थे, उस जमाने में अल्लाह ने इमामुल अंबिया को भेजा और हुजूर ने 23 साल की कलील मुद्दत में बिगड़े हुओं को सुधार दिया। जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आसमान हिदायत का तारा बना दिया 23 साल की कलील मुद्दत में। और गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला को उस वक्त जाहिर किया जब इस्लाम का नाम था, इस्लाम न रह गया था, इस्लाम मरने के करीब था, खत्म होने के करीब था, क्योंकि इस्लाम तो खत्म कभी नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। ये दीन गालिब होकर रहेगा, लेकिन कभी कभी कमजोर हुआ है, तो जब कमजोर हुआ है तो ताकतवरों को भेजा गया है। ये खास बात अर्ज कर रहा हूं। और ये भी सुन ले, जब भी दीन को जरूरत पड़ी अली के घर का फर्द आया। सुभान अल्लाह, ये खास बात है। जब भी दीन को जरूरत पड़ी अली के घर का फर्द आया। 61 हिजरी में जब दीन को जवाल पजीर करने की ज़रूरत आई तो अली के घर के 72 आए, अली के घर से आए। जब 5वीं सदी में दीन मिटाने की कोशिश की गई तो भी अली का बेटा अब्दुल कादिर जिलानी को भेजा गया।
ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے علی کا بیٹا مسعود سالار غازی کو بھیجا گیا، اس کے بعد سرکار معین الدین اجمیری کو بھیجا گیا، اس کے بعد دلی پر محبوب الہی کو بھیجا گیا، اس کے بعد اللہ اکبر کلیر میں صابر کلیر کو بھیجا گیا۔ اسی طریقے سے دیکھیں، اور جب آخر میں دین سمٹ جائے گا، دجال کا فتنہ زوروں پر ہوگا، اس وقت بھی کسی اور کی اولاد نہیں آئے گی، مہدی علی کا بیٹا بن کر کے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہر جگہ علی کا خون کیوں ہے دین کے لیے؟ حق ہے، واہ واہ واہ۔ ہر جگہ دین کے لیے علی کا خون کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا علی منی وانا من العلی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، میں علی سے علی مجھ سے ہے، وہ علی حضور نے کہا یہ مجھ سے میں اس سے، اور قرآن نے کہا نسانا و نساکم، اور اس کے بعد کا وانفسنا وانفسکم، اپنی عورتوں کو لاؤ اور ہم اپنی عورتوں کو لائیں، اور تم خود آؤ ہم خود آئیں۔ تو یہ انفسنا، تم اپنی جانوں کو لاؤ ہم اپنی جانوں کو لائیں۔ تو حضور نے بیٹوں کی حیثیت سے حسنین کو لیا، عورتوں کی حیثیت سے فاطمہ کو لیا، اور اپنی جان کی حیثیت سے اکیلے نہیں گئے بلکہ خود گئے، اپنی جان لے کر گئے۔ علی کا نام جان مصطفیٰ ہے، علی کا نام جان مصطفیٰ ہے، اسی لیے جان کی حیثیت سے علی کو لے کر کے گئے تو پتا چلا نبی کا خون علی کا خون ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، فرمایا دم کا دمی لحم کا لحمی، علی تیرا خون میرا خون اور تیرا گوشت میرا گوشت ہے۔ تو چونکہ دین نبی نبی دین، دین نبی نبی دین، دین نبی نبی دین، مصطفیٰ برسا خیش لا کے دی ہماؤس، اگر بہونا رسیدی تمام بیس اللہ کی سرتاب قدم شان ہے۔ یہ انسان ہے، انسان وہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو جب بھی دین پر وقت پڑے گا تو دین کی کھیتی سوکھے گی، جب دین مرنے لگے گا، دین خطرے میں ہوگا تو اس کو خون چڑھانے کے لیے وہی خون چاہیے جو اس کا گروپ ملتا ہو۔ سبحان اللہ، گروپ کوئی مریض مرتا ہے تو اس وقت ڈاکٹر کہتا ہے یہ مرے گا، اگر اس کو خون نہ چڑھائیں تو نانی نانا پھپا پھپی دادا دادی نصاب اٹینشن ہو جاتے ہیں، اس کو خون چڑھانا ہے۔ آپ کہیں سب سے مقدس پیر صاحب ہیں، پیر صاحب کا خون چڑھا دو برکت والا ہے، ڈاکٹر کہے گا یہ ڈاکٹری ہے، سائنس ہے، پیری مریدی کی خانقاہ نہیں ہے، اس لیے خون وہی چڑھے گا جو اس کے گروپ سے ملتا ہو۔ جب گروپ سے ملے گا تو فائدہ دے گا ورنہ نقصان دے گا۔ تو نبی نے فرما دیا، نبی نے فرمایا دم کا دمی لحم کا لحمی۔ حضور اور صحابہ کو بھی کہہ سکتے تھے ہر صحابی ہمارے سر کا تاج ہے، جو کسی صحابی کی توہین کرے وہ سنی ہو نہیں سکتا۔ حضور کا ہر صحابی آسمان ہدایت کا تارا ہے، لیکن حضور جانتے تھے کہ ایک صدی میں سارے صحابہ ختم ہو جائیں گے، لیکن علی کی نسل قیامت تک چلنا ہے۔ اور بھی صحابہ کی نسلیں چلے گی، کچھ کی نسلیں بھی ختم ہو جائے گی، لیکن علی کی نسل نے قیامت تک چلنا ہے۔ کیوں قیامت تک چلنا ہے؟ کہ وہ انا اعطینا کل کوثر کی تفسیر ہے۔ اللہ نے کسی کی نسل چلانے کا ذمہ نہیں لیا، لیکن کل کوثر نازل کر کے علی کی نسل چلانے کا ذمہ لیا، وہ سیدہ فاطمہ کے ذریعے سے، کیونکہ آقا نے گارنٹی لے لی، فرمایا اس امت کی کیا شان ہے جس کی ابتدا پر محمد ہے، محمد الرسول اللہ، اور جس کے اختتام پر محمد مہدی ہے، جس کا اول میں اور آخر مہدی علی کا بیٹا، وہ امت ہلاک کیسے ہوگی؟ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے علی کی نسل کا ذمہ لیا کہ فاطمۃ الزہرا کے ذریعے سے علی کی نسل چلے گی۔ تو چونکہ دین کو جب جب وقت آئے گا تو وہی گروپ ملایا جائے گا۔ دیکھو خون کے لیے سب محنت کرتے، سب جان بچانے کی کوشش کرتے مریض کی،
تو سب جان بچانے میں شریک ہوتے ہیں، لیکن بنیادی رول جو ادا کرتا ہے وہ خون ادا کرتا ہے، اور خون کے لیے گروپ ملنا ضروری ہے۔ تو حضور نے اور کسی کے خون کو تو نہیں کہا دموں کا دمی لحموں کا لحمی، یہ تو کبھی نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں لوگ الگ الگ درختوں سے ہیں، میں اور علی ایک درخت کی دو ٹہنیوں کا نام ہے، ہماری اصل ایک ہے، ہماری نسل ایک ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، اصل نسل صفا، اصل نسل صفا، یہ حضور کی نسل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسل کی اصل بھی ہے، نسل بھی ہے، اصل بھی ہے نسل کی۔ اللہ اکبر۔ تو جب جب وقت پڑے گا علی کی اولاد آئے گی، کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا اس کا خون میرا خون ہے، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، تو وہ خون اب قیامت تک منتقل ہوتا رہے گا اولاد علی میں۔ تو دین کے خون کا جو گروپ ہے وہی گروپ علی کی اولاد کے خون کا ہے۔ تو جب جب دین کو ضرورت پڑے گی اس وقت تک کہ علی کی اولاد کو میدان میں لایا جائے گا اور دین کو بچایا جائے گا۔ اسی لیے تو غوث الاعظم کو محی الدین کہتے ہیں۔ کسی نے کہا آپ کا نام محی الدین کیسے ہو گیا؟ فرمایا کہ میں رستے سے جا رہا تھا بغداد کی سڑک سے، توجہ فرمائے، میں بغداد کی سڑک سے جا رہا تھا، ایک آدمی ادمرا پڑا ہوا تھا، جانتے ہیں نا ادمرا؟ اس لیے کہ مجھے عادت ہے میں آپ کی لینگویج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آدھا زندہ آدھا مردہ ہاں ہاں کرا رہا تھا، لوگ اس کے پاس سے گزرے، اس نے کسی کو آواز نہیں دی، اس لیے کہ مریض بھی جانتا ہے کہ مجھے کون سا خون چاہیے۔ بغداد میں کمی نہیں تھی خطیبوں کی، ادیبوں کی، لیکن آواز دی ذرا مجھے اٹھانا، مجھے سہارا دے۔ تو غوث پاک نے اس کا ہاتھ پکڑا، توجہ، غوث پاک کو اس نے مدد کے لیے بلایا اس ادمرے آدمی نے، اور غوث پاک نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ غوث پاک کہتے ہیں جیسے میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں پہنچا وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اور جو مرنے کے قریب تھا وہ تو تندرست تھا۔ میں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا تیرے نانا کا دین ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مرنے کے قریب تھا، تیرے سہارے کی ضرورت تھی، تو نے سہارا دیا، میں زندہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اس لیے تو محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے والا ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں پھر میں مسجد گیا تو مسجد کا ہر نمازی مجھے محی الدین کہہ رہا تھا، محی الدین کہہ رہا تھا، محی الدین کہہ کے پکار رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں یا غوث المدد نہ کہو، میں نے کہا جس کو دین کہتا ہے یا غوث المدد، دین جس کو پکارتا ہے ہم اس کو نہ پکارے، اور جو دین کو نئی زندگی دے سکتا ہے کیا وہ ہمیں نئی زندگی نہیں دے سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو غوث پاک کو ایسے دور میں مبعوث کیا گیا، جلوہ گر کیا گیا، پیدا کیا گیا کہ سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا دور بڑا بھیانک دور تھا۔ اس دور میں باطنی فرقہ تھا، یہ باطنی فرقے کے لوگ انہوں نے مسجد کے اماموں کو قتل کر دیا، جو مسجد کے مسلمان امام تھے مومنین ان کو قتل کر دیا، اور ان کو قتل کرنے کے بعد یہودی اور عیسائیوں کو ان کی جگہ امام بنایا۔ انہوں نے داڑیاں رکھی، بڑی بڑی ٹوپیاں امامے پہنے، اور عربی، فارسی، قرآن، تفسیر پر انہوں نے علوم حاصل کیے، اور وہ مسجدوں کے اندر امام بن گئے۔ اور جب امام بن گئے تو وہ ہر عنوان پہ تقریر کرتے لیکن عظمت رسالت پہ تقریر نہیں کرتے۔ ان کو اصلاح مال بہت پسند تھا لیکن اصلاح عقیدت ان کو پسند نہیں تھی، عقیدے کی اصلاح ان کو پسند نہیں تھی۔ اس لیے کہ جو یہودی فکر رکھنے والی قومیں ہیں وہ ہر عنوان پر بولے گی لیکن عظمت مصطفیٰ پر کبھی نہیں بول سکتی، اس لیے کہ یہود و نصارہ کو پتا ہے جس دن مسلمان عظمت رسالت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت پر اڑ گیا اس دن پوری کائنات اس کے قدموں میں زیر ہو جائے گی۔ اس لیے مسلمانوں کو ہر چیز سے آشنا ہونے دو لیکن ان کی عقیدے کو آشنا، عقیدے سے ان کو آشنا مت ہونے دو، ان کی عقیدت کو زندہ مت ہونے دو، ان کی عقیدت کو بیدار مت ہونے دو، اس لیے کہ یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو،
تو اقبال کہتے ہیں بجھی آگ عشق کی اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ جب تک مسلمانوں کے دل میں عشق مصطفیٰ موجود ہے، مسلمان مسلمان ہے۔ جس دن اس کے دل سے عشق مصطفیٰ کی آگ بجھ گئی، اب وہ مسلمان نہ رہ گیا، وہ راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ راکھ کے ڈھیر کو آپ ہوا میں اڑا دو، پیروں تلے کچل دو، دریا میں بہا دو، اس کو کچھ بھی کرو، اب وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ اس لیے کہ راکھ کے ڈھیر میں کوئی طاقت ہی نہیں ہوتی، کوئی قوت ہی نہیں ہوتی۔ قوت تو اس کو ہوتی ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، شام و یمن کی تباہی کے تانے بانے آج نہیں، 1 صدی پہلے سے بنے جا چکے تھے، بلکہ اس سے پہلے سے بنے جا چکے تھے۔ اقبال نے کم و بیش 1 صدی پہلے رونا رویا تھا۔ فکر عرب کو دیکھے، فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، ہر بات کی گئی، لیکن عشق مصطفیٰ کی بات کبھی نہیں کی گئی، عظمت رسالت کی بات کبھی نہیں کی گئی۔ ایسا ہی دور آ گیا تھا غوث الاعظم دستگیر کے وقت میں کہ مسجدوں کے اندر امام اللہ اکبر دنیا دار تھے، یہود و نصارہ کو امام بنا کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ وہ ہر عنوان پر بولتے تھے، لیکن عقیدت پر نہ بولتے تھے، عقیدوں پر نہ بولتے تھے۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب بولنے والوں کی زبان میں تاثیر بھی تو چاہیے، جب دل میں عشق نہیں تو پھر انسان کس طریقے سے سوچ کی بات کرے گا؟ تو کیا ہوا؟ تقریریں تو تھی لیکن روح تقریر نہ تھی، نمازیں تو تھی روح نماز نہ تھی، روزہ تو تھا روح روزہ نہ تھا، زکوٰۃ دینے کا ایک تھوڑا سا تصور تو تھا لیکن روح زکوٰۃ نہ تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گیا رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی۔ یہی وقت آ گیا تھا جب دلوں کی دنیا اجڑی ہے، اس وقت صوفیاء کرام جلوگر ہوئے ہیں اور انہوں نے تصوف کا رنگ لوگوں کے دلوں پر چڑھایا ہے اور ان کے اندر انقلاب پیدا کیا ہے۔ غوث الاعظم دستگیر کا دور وہ خطرناک دور تھا۔ ایک مسلمان سیٹ اور مالدار کے گھر میں 800 لڑکیاں گانے والی ہوتی تھی، 300 لڑکیوں کے ساتھ زنا کیے جاتے تھے۔ اگر میری زبان اس خوف سے ڈرتی کہ کسی کی غیبت ہو جائے گی تو میں ان لوگوں کے نام بھی لیتا، لیکن مجھے اس پہ ڈاؤٹ ہے کہ وہ لوگ واقعی مسلمان تھے یا جعلی مسلمان تھے۔ میں نے پڑھنے میں ابھی اس کی تحقیق نہیں کی، لیکن تاریخ بتاتی ہے اس دور کی تاریخ، 5ویں صدی ہجری کی تاریخ۔ وہ تاریخ کیا ہے پتا ہے؟ ایک مالدار کے گھر میں 800 لڑکیاں گانے والی، 300 لڑکیوں کے ساتھ زنا۔ اور وہ لڑکیاں کون ہوتی تھی پتا ہے آپ کو؟ وہ لڑکیاں اللہ اکبر یہودیوں کی بیٹیاں ہوتی تھی، عیسائیوں کی بیٹیاں ہوتی تھی۔ وہ مسلم بادشاہوں کو پوری رات شراب پلاتی تھی اور وہ گانے میں مصروف رکھتی تھی، اس لیے کہ تباہ ہونے والی قوم کا انداز ہوتا ہے کہ دولت کے نشے میں چور ہو کر لوگ اپنے مذہب کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں، لوگ اپنے مسلک کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ لوگوں کو دولت نظر آتی ہے، لوگوں کو اقتدار نظر آتا ہے، لوگ حسن میں ڈوب جاتے ہیں، لوگ شراب و شباب میں ڈوب جاتے ہیں۔ جب کوئی شراب میں ڈوب جائے پھر اس کے دل میں ماں کے لیے عظمت نہیں رہتی تو اس کے لیے دین کے لیے اس کے دل میں کیا عظمت ہوگی؟ اپنی اولاد کے لیے اس کے دل میں کیا عظمت ہوگی؟ جو زنا میں ڈوب جائے، جو اللہ اکبر شباب کا دل ڈالا ہو جائے، پھر وہ اتنا بے غیرت ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اپنی بیٹی کی آبرو سے بھی بے فکر ہو جاتا ہے۔ تو جس کو بیٹی کی آبرو کی فکر نہ ہو تو پھر وہ قوم کی بیٹیوں کی آبرو کی فکر کیا کرے گا؟ اس لیے کہ نگاہیں جب مقدس ہوتی ہے تو انسان ہر بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھتا ہے، نگاہوں میں جب تقدس ہوتا ہے تو اس کی نگاہیں حیا سے جھک جاتی ہے۔ غوث الاعظم دستگیر نے یہ ماحول دیکھا، 800 مالداروں کے گھروں میں گانے والی عورتیں، 300 زنا کے لیے بادشاہوں کے محل میں، ان کے حرم میں 500 یہودی عیسائی لڑکیاں۔ یہ ماحول دیکھ کر سرکار غوث الاعظم دستگیر نے ان کو تنبیہ فرمائی۔ اس سے پہلے کہ میں غوث پاک نے جو تصوف کے انداز کے ساتھ، صوفیانہ لب و لہجے کے ساتھ ان لوگوں کی اصلاح کی ہے، اس کو بتانے سے پہلے یہ بات بھی میں کہہ دوں، کیا میں اس دور کی جو تصویر کھینچ رہا ہوں تاریخ کے آئینے میں، کیا یہ ہمارے دور کی تصویر نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے زمانے کی تصویر نہیں ہے؟ آج کوئی 24 لم کا مالک بن جائے تو پہلی بیوی اس کو بری لگنے لگتی ہے اور وہ کبھی تراشن والی کے ساتھ افیئر کرتا ہے، کبھی پڑوسی کے ساتھ افیئر کرتا ہے، کبھی پارکوں میں جا کر زنا کے اڈوں کو آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، پکنک کے نام پر جا کر کے معاذ اللہ وہ زنا کرتا ہے۔ مسلمانوں تمہیں غیرت آنی چاہیے، اللہ اکبر، مٹنے والی
قوم کا انداز ہی ہوتا ہے کہ آج تم یہ نہیں کر رہے ہو، یہ تمہارا شہر ہے، مسجد و مینار کا کہلانے والا شہر. یاد رکھنا میں پرواہ بولتے وقت کسی کی نہیں کرتا، یہی میری سب سے بڑی خامی ہو سکتی ہے آپ کی نظروں میں، لیکن میں آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں. گنبد و مینار کے شہر میں رہنے والوں، شام میں مسلمانوں کے لاشوں کو کفن تک نہیں ہے، یمن میں دھواں اٹھ رہا ہے، بیت المقدس کے اندر مسلم ایک بیٹی کے ساتھ 8 سپاہی زنا کر رہے ہیں، معصوم بچوں کی جانیں جا رہی ہے. حال یہ ہے ہندوستان کے کئی مسلمان نوٹ بندی کے بعد سے بھوک کی چکی میں پس رہے ہیں، اور گنبد و مینار کے شہر میں رہنے والے ان مسلمانوں کا حال یہ ہے جب یہ مشاعرہ کرتے ہیں تو شاعرات کو بلاتے ہیں، اور شاعرات حسن کا کی پری بن کر کے اللہ اکبر وہ حسن کے اندر ڈوب کر کے آدھا دوپٹہ اوڑھ کر پورے سنگار کے ساتھ منبر پر آ کر کے بیٹھتی ہے، اسٹیج پر آ کر کے بیٹھتی ہے. اللہ اکبر، منبر مشاعرہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے تمہیں پتا ہے، بڑے بڑے داڑھی والے حاجی، نمازی، مولوی، وہ سب اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، باضابطہ طور پر نفسانی خواہشات کو ورگلانے والے اشعار پڑھے جاتے ہیں، سیٹیاں بجتی ہیں، تالیاں بجتی ہیں، اور پھر وہ کچھ ہوتا ہے جس کو بیان کرنے سے میری زبان حیا خاموش ہے. میں تمہارا دشمن نہیں، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. اگر تم اسی طرح ڈوبے رہے تو آپ جانتے ہیں ہندوستان جو ہاتھ سے گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے. پوری رات بادشاہ وقت مشاعروں میں ڈوب جاتے تھے، مجرے میں ڈوب جاتے تھے، نچنیوں پر پیسے لٹائے جاتے تھے، اور پھر ہندوستان مسلمانوں کے ہاتھ سے چھین لیا گیا. اگر تمہاری یہی روش رہی تو یاد رکھنا جو شام میں ہو رہا ہے وہ ہندوستان میں بھی ہو سکتا ہے، جو یمن میں ہو رہا ہے وہ ہندوستان میں بھی ہو سکتا ہے. صوفیہ کی تعلیم یہ ہے، سید الطائفہ جنید بغدادی کہتے ہیں اگر ہو سکے تو بکری کے تھن پر بھی نظر بلا وجہ نہ کرنا، اس لیے کہ جو نظروں کی حفاظت نہیں کرتے اللہ ان سے ایمان کی لذت کو چھین لیا کرتا ہے. ایک مرتبہ اللہ اکبر حضرت بایزید سے کسی نے پوچھا، اے بایزید مجھے نماز میں لذت نہیں ملتی. ارشاد فرمایا شاید تو نے کسی زانی کا چہرہ دیکھ لیا ہے اسی لیے تجھے نماز میں لذت نہیں ملتی. اگر زانی کا چہرہ دیکھو تو نماز میں لذت نہیں ملتی. جو پوری رات انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر دیکھتے ہو انہیں نماز میں لذت کیسے مل سکتی ہے؟ جو پوری رات گویوں کو دیکھتے ہو، ننگا ناچ دیکھتے ہو، انہیں نماز میں لذت کیسے مل سکتی ہے؟ اسی لیے تو نماز پڑھنا بھاری ہو گئی. یاد رکھو جن کو نماز کی لذت ملی ہے وہ 18 سال کا علی اکبر لٹا کر، 6 مہینے کا علی اصغر لٹا کر، 19 سال کا قاسم لٹا کر، جب لہو لہان ہوتا ہے تو اولاد یاد نہیں آتی بلکہ سجدہ یاد آتا ہے. جن کو نماز کی لذت ملی ہے انہوں نے شان سے عبادت کی ہے. جن کو نماز کی لذت ملی ہے، میرے مولا نے علی مرتضیٰ نے کہا اگر اللہ مجھے کہے کہ جنت میں جا یا 2 رکعت پڑھ تو میں جنت میں جانے پر 2 رکعت کو ترجیح دوں گا، اس لیے کہ جنت میں میری خوشی ہے، 2 رکعت میں میرے رب کی خوشی ہے. جن کو نماز کی لذت مل گئی وہ غوث الاعظم دستگیر عشاء میں وضو کر کے عشاء پڑھتے، اسی وضو سے فجر پڑھتے، اور عشاء اور فجر کے درمیان 1000 رکعت نماز پڑھتے. یہ تصوف کیا ہے؟ تصوف کوئی متھرا کا لڈو ہے کہ ہر کسی کو مل جائے؟ تصوف نام ہے دلوں کے تزکیے کا، تصوف نام ہے نگاہوں کی پاکیزگی کا، تصوف نام ہے کردار کی پاکیزگی کا، تصوف نام ہے انسان اللہ کے سوا سب سے الگ ہو جائے، وہ سب میں ہو کر بھی سب سے الگ ہو. اسی کو صوفیہ کہتے ہیں جلوتوں میں خلوت ہو تو سب کے درمیان، لیکن اس شان سے خلوتوں میں ہو کہ میرے آقا کی بارگاہ میں جناب عائشہ ہی پوچھا کون؟ عائشہ کا من عائشہ. عائشہ کون ہے؟ کہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ. کا من ابو بکر. کہ محمد کی بیوی عائشہ. کا من محمد. محمد کون ہے؟ یوں ہے یہ تصوف کی تعبیرات ہے، یہ تصوف کی تشریحات ہے. تم تباہ ہونے والی قوم کا انداز ہی ہوتا. مسلمانوں ہم تباہی کے دہانے پر پہنچ رہے ہیں. سرکار غوث الاعظم دستگیر نے جب دیکھا نا یہ منظر تو پھر آپ منبر پر پہلے نہیں بیٹھتے تھے.
اس لیے کہ بغداد کا ہر مولوی خطیب تھا، ہر مسجد کا امام خطیب تھا، غوث پاک خطاب نہیں کرتے تھے۔ ایک دن حضور علیہ السلام تشریف لائے، بعض لوگ اس کو خواب کا واقعہ کہتے ہیں، لیکن ملا علی قاری نے اس کو عالم بیداری کا واقعہ کہا ہے۔ توجہ فرمائیں، غوث کی شان یہ ہے کہ غوث العظم دستگیر عالم بیداری میں حضور کو بار بار دیکھتے تھے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سرکار تشریف لائے، اب میں بیٹے عبد القادر تم کیوں خطاب نہیں کرتے؟ عبد القادر تم کیوں تقریریں نہیں کرتے؟ عرض کی نانا جان یہ سب لوگ عربی ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور میں اجمی ہوں۔ اہل عرب اپنے آپ کو عربی کہتے تھے، ساری دنیا کو اجمی کہتے تھے، چونکہ وہ علاقہ عرب تھا اور ان کو عربی بڑی اچھی آتی تھی۔ غوث پاک کہتے ہیں میں اجمی ہوں، میں عجم کا رہنے والوں، میں عربی نہیں ہوں۔ تو سرکار غوث العظم دستگیر کو آقا نے میں تم خطاب کیا کرو۔ اس کی نانا جان ان کی عربی بڑی اچھی ہے تو میں کیسے خطاب کروں؟ سرکار نے فرمایا منہ کھولو۔ غوث پاک نے منہ کھولا، 7 مرتبہ حضور نے غوث العظم دستگیر کے منہ میں تھوکا، اپنا لعاب ڈالا، اور میں اب خطاب کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم ہٹے تو مولا علی تشریف لائے، کہا بیٹے اپنا منہ کھولو، اور 6 مرتبہ مولائے کائنات نے ان کے منہ میں لعاب ڈالا۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک نے کہا دادا جان، اس لیے کہ غوث پاک کے علی مرتضیٰ دادا بھی ہے اور نانا بھی ہے، اس لیے کہ ان کی امی حسینی سید ہے اور ان کے ابا حسنی سید ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نانا بھی ہے دادا بھی۔ کہا دادا جان آپ نے 7 بار کیوں نہیں کیا، آپ نے 6 بار کیوں کیا؟ تو عرض کی بیٹے ادب کی وجہ سے، کیونکہ سید الانبیاء نے 7 مرتبہ ڈالا ہے، میں 7 مرتبہ ڈالتا تو لوگ برابری کا تصور کرتے ہیں، مجھے برابری گوارا نہیں ہے، کیونکہ غلام غلام ہوتے ہیں، آقا آقا ہے۔ توجہ کریں، جب علی نبی کی برابری نہیں کیا کرتا، بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ، جب مولا نبی کی برابری نہیں کرتا تو مولوی کو حق ہے کیا نبی کی بات ہے، واہ برابری واہ کرنے کا۔ سبحان اللہ۔ غوث العظم دستگیر سے فرمایا 6 بار اس لیے ڈالا، اور میں علی کو مولا اس لیے کہتا ہوں کہ علی ہمارا مولا اس لیے ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی مولا ہے، حضور نے فرمایا علی مولا ہے، اور اپنی زبان سے علی نے اپنے آپ کو کبھی مولا نہیں کہا، علی تو کہتے انا عبید من عباد محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں محمد عربی کے غلاموں میں سے ادنا غلام ہوں، لیکن حضور کہتے ہیں علی کو علی، اور وہ بھی کی شان سے کہتے ہیں۔ مولائے کائنات کو حضور علیہ السلام نے جو مولا کہا نا، وہ ایسی روا روی میں نہیں کہا، چلتے پھرتے کھاتے ہوئے نہیں کہا، حضور اس وقت بھی کہہ دیتے تو حضور کا فرمان تو ہر مرتبہ فرمان ہی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حضور نے فرمایا ممبر لگاؤ، سرکار نے فرمایا ممبر لگاؤ، اور غدیر خم کے موقع پہ ممبر لگایا گیا، اور ممبر لگا کر کے پھر حضور نے فرمایا آئینہ علی، علی کہاں ہے؟ تو مولا علی حاضر ہوئے، ابھی تک کہ وہ مولا نہ تھے، سرکار نے کہا علی کہاں ہے؟ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر، لبیک یا رسول اللہ، سرکار نے علی کا ہاتھ اٹھایا، جو مولانا غفران کہتے ہیں نا ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے کہو یا رسول اللہ، تو یہ وہ یادگار تازہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ حضور نے کہا اپنا ہاتھ اٹھا کے علی کا ہاتھ اٹھایا، اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی جن مولا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، من عاد ولی جن، جو علی سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھنا، اور جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر کیا ہوا؟ آج کل کچھ ایسے عناصر پیدا ہو گئے کہ جن کو علی کے نام سے چڑ ہے، اور کچھ ایسے عناصر پیدا ہو گئے جن کو صحابہ کے نام سے چڑ ہے، تو نہ ہم رافضی ہیں نہ ہم خارجی ہیں، ہم سنی ہیں۔ حق ہے سبحان اللہ۔ تو جس وقت آقا نے علی کی مولائیت کا اعلان کیا تو اس وقت سینہ پیٹنے والے وہاں نہیں تھے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ جس وقت میرے نبی نے علی کی مولائیت کا اعلان کیا تو علی کی مولائیت کا اعلان ہونے کے بعد سب سے پہلے صحابہ کا امام، سید الصحابہ، امام الصحابہ، سالار صحابہ حضرت ابو بکر صدیق بعد الانبیاء بالتحقیق اٹھ کر کے کھڑے ہوئے اور فرمایا علی مبارک ہو، مبارک ہو، تو میرا بھی مولا، سارے مومنین کا مولا۔ سبحان اللہ، نعرے حیدری۔
नारे हैदरी मुस्तफा का हम सफर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी सुभान गुजारिश अल्लाह। है, अहले बैत से मोहब्बत करो, बेपनाह करो, लेकिन किसी सहाबी से अदावत मत रखो। और अजमत सहाबा के नाम पे कभी अली से नहीं चिढ़ना। अली से चिढ़ करके तू कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि नबी ने अली को इतना चढ़ाया, इतना चढ़ाया। लोग कहते हैं ना, वो फलां की फलां से बड़ी जमती है, उसने उसको बहुत चढ़ा के रखा है ना, क्या कहा, चढ़ा के रखा है उसको, और वो किसी की सुनता ही नहीं उसके बारे में। तो मैं आपको कह रहा हूं, मिलाने के लिए ये मिसाल दी आपको, नबी ने अली को इतना चढ़ाया, इतना चढ़ाया, इतना चढ़ाया कि अपने कंधों पे चढ़ा के खड़ा किया। वाह वाह सुभान अल्लाह। और इस तरह किसी को खड़ा नहीं किया। और फतेह मक्का के दिन अली को खड़ा किया। मौला अली से किसी ने पूछा, जब तुम नबी के कंधों पे खड़े थे तो कैसा लग रहा था? नबी के कंधों पर या तो औलादे अली है या तो अली है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तीसरा कोई नजर नहीं आता। नबी के कंधों पे, कंधे है ना वो, भाई कुरान पे बुखारी रख दो तो लुकमा मिलेगा ना कि बुखारी बुखारी है, लेकिन मौलवी साहब बुखारी कुरान के बराबर तो नहीं है ना, इसलिए बुखारी को नीचे करो, कुरान को ऊपर करो। लेकिन अगर कुरान पे दूसरा कुरान रख दो तो, कुरान पे दूसरा कुरान रख दो तो कोई एतराज नहीं होगा, चाहे वो कहीं का छपा हुआ हो, लेकिन हो कुरान। तवज्जो फरमाए, नबी अली को चढ़ा रहे हैं, और कहाँ चढ़ाया? कंधों पे, और कंधों पे चढ़ाकर बता रहे हैं एक कुरान पर दूसरा कुरान है। सुभान अल्लाह। नाती के कुरान आज नबी के कंधों पे आ गया है। और फिर किसको चढ़ाया? या तो हसन को या तो मौला हुसैन को। हुजूर ने चढ़ा। किसी ने पूछा, अली जब आप चढ़े थे ना कैसा लग रहा था? फरमाया, ऐसा लग रहा था कि जैसे अर्श से मेरा सर लग रहा है। इतना ऊपर किया रसूल पाक ने कि मेरा सर। तो इसलिए कोई सहाबी की तौहीन ना करे। आप कुछ लोग ऐसे हैं ना, अहले बैत के नाम पर सहाबा को गालियां देते हैं। उन्होंने तो ये किया था, किसी सहाबी को गाली देने का हक तुम्हें नहीं है। क्यों? इसलिए कि तुम तो बाद में आए हो। अहले बैत की पहली मोहब्बत तो सहाबा ने की ना, सहाबा किराम ने वो हदीसें पहुंचाई है अहले बैत की। इसलिए अहले बैत का नाम लेके सहाबी को गाली नहीं देना। और कुछ लोग अजमत सहाबा करके, लोग अजमत सहाबा का जलसा करते हैं, लेकिन उसमें मौला अली का नाम कभी नहीं लेते। मैं कहता हूं, अरे अली वो है ना, अली वो है जो पहला मुसलमान